الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربک فحدث وقد ورد فی الخبر عن النبی الصادق الابر انہ قال لکل قوم عید وهذا عیدنا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ تیرے کرم کا سزاوار تو نہیں حسرت، اب آگے تیری خوشی ہے جو سرفراز کرے۔ معزز سامعین کرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، ایک دو روز میں رمضان المبارک رخصت ہونے کو ہے اور عید الفطر آیا چاہتی ہے۔ اس پر عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت اقدس شاہ حکیم محمد اختر صاحب علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جب تراویح ختم ہوئی، اعتکاف ختم ہوا، تو بس آج سے سال بھر کی چھٹی، جب تک اعتکاف میں بندے ہوئے ہو تو اس میں بندے رہو، اور جب کھل جاؤ تو کودتے ہوئے خوش جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند آتی ہے۔ اس لیے دوستو، جب رمضان ختم ہوا تو ہائے مت کرو، جب اعتکاف سے باہر نکلو تو خوشی سے اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے جاؤ، جیسے چھوٹے بچے کودتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ پاک ہمارے اعتکاف کو قبول فرما لے، ہماری تراویح، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے۔ اس کا شکریہ ادا کرو کہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے رمضان خیریت سے گزارا اور عید کی خوشیاں عطا فرمائی۔ چھوٹے سب مل کر بیٹھے افسوس کر رہے ہیں کہ ہائے رمضان چلے گئے، ہائے رمضان چلے گئے۔ جب اللہ خوشی دینا چاہے تو خوشی مناؤ، اور جب اپنے کسی حکم سے باندھ دے تو بندھ جاؤ، بندھے رہو۔ جیسے ایک شخص کو کسی نے باندھ دیا اور اس کے بعد کھول دیا، پھر بھی وہ ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے، تو یہ تو بیوقوف ہے، یہ اس کی بیوقوفی نہیں تو اور کیا ہے۔ اسے ایک ڈنڈا لگے گا کہ اب کھول دیا ہے تو میرا شکریہ ادا کیوں نہیں کرتا۔ جب اللہ میاں باندھ دے تو بندھے پڑے رہو، اور جب رسی کھول دیں تو خوب خوشیاں مناؤ۔ ایک فقیر درویش نے اپنے سالن میں پانی ڈال دیا اور کہا کہ اس کو بے مزہ کروں گا تاکہ نفس کو سزا ملے۔ ایک عارف باللہ اللہ والے، انہوں نے اس سے کہا کہ یہ نادان صوفی ہے، اگر یہ اللہ کا عارف ہوتا تو مزیدار سالن کھا کر ہر لقمے پر اللہ کا شکر ادا کرتا۔ اب یہ ظالم شکر ادا کیا کرے گا؟ زبردستی لقمے نگلے گا، اب اس کی زبان سے اللہ کا شکر نہیں نکلے گا۔ اللہ کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا بھی عبادت ہے، اور یہ ظالم اس عبادت سے محروم ہو گیا۔ عارفین کی صحبت سے اللہ تعالیٰ اپنی معرفت بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے حکیم محمد اختر صاحب فرماتے ہیں کہ عید پر خوشی منانا عین بندگی ہے۔ تو اللہ نے یہ جو روزوں کی تکمیل کی خوشی میں، یہ جو تراویح کی تکمیل کی خوشی میں، یہ جو فتح مبین کی خوشی میں
عید الفطر کی خوشی کا دن ہمیں مرحمت فرمایا ہے، عنایت فرمایا ہے۔ ہم اپنی کوشش، اپنی بساط، اپنی صلاحیت کے مطابق خوشی منائیں اور اس میں خوش ہوں۔ میرا جینا، میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ ہمارا غمگین ہو جانا، ہمارا خوش ہو جانا اللہ کی خاطر ہونا چاہیے۔ اللہ نے خوش ہونے کا موقع دیا، ہمیں خوشی منانا چاہیے، لیکن خوشی بھی حد سے تجاوز کرنے والی نہ ہو۔ اللہ کے فرامین، اللہ کے حکموں کو توڑنے والی نہ ہو، اللہ کو ناراض کرنے والی نہ ہو۔ ڈی جے بجا کر، گانے بجا کر اور دوسری خرافات میں مبتلا ہو کر خوش نہیں ہونا ہے۔ خوش ہونا ہے نماز عید الفطر ادا کر کے، خوش ہونا ہے اپنے یہاں کوئی میٹھی چیز بنا کر، کھا کر، کھلا کر، ایک دوسرے کو رمضان المبارک کے وداع کے بعد عید الفطر کی مبارکباد دے کر کہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے عافیت کے ساتھ، خیریت کے ساتھ رمضان المبارک ہماری زندگی میں لایا بھی اور وہ رخصت بھی ہوا۔ بہت سارے احباب تالہ بند کے اس دور میں پوچھ رہے ہیں، معلوم کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنے گھر میں یا چند ساتھیوں کو لے کر عید الفطر کی نماز کیسی ادا کرنی چاہیے، کیا شکلیں ہوگی، کیا حالات ہوں گے، کیا طریقہ کار ہوگا۔ تو اکابرین علماء کرام نے، مفتیان اعظام نے ہماری رہنمائی کی ہے دارالعلوم دیوبند کی طرف سے اور ام المدارس کی طرف سے، بہت سارے اکابرین علماء کی طرف سے، جمعیت علماء مولانا ارشد مدنی، جمعیت علماء مولانا محمود مدنی، ان دونوں جمعیتوں کی طرف سے اتفاقی طور پر یہ بات گوش گزار کرائی گئی، واٹس ایپ کے ذریعے استفساء کر کے، سوال پوچھ کر اس کا جواب دے کر یہ بات بتائی گئی کہ جس جگہ پر نماز جمعہ کا ادا کرنا فرض ہے، اس جگہ پر رہنے والے لوگوں پر نماز عید ادا کرنا بھی واجب ہے۔ جس گاؤں میں شرائط جمعہ نہ پائے جائیں، جس کی وجہ سے وہ جمعہ ان پر فرض نہیں ہوتا، تو وہاں کے باشندوں پر عید کی نماز پڑھنا بھی واجب نہیں ہے۔ جمعہ کی نماز کا خطبہ شرط ہے، جبکہ عید کی نماز کا خطبہ پڑھنا واجب نہیں بلکہ صرف سنت ہے، اور جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے پڑھنا ضروری ہوتا ہے، اور عید کا خطبہ نماز کے بعد سنت ہے۔ اگر جمعہ کا خطبہ نہیں پڑھا گیا تو نماز جمعہ ادا نہیں ہوگی، لیکن اگر عید کا خطبہ کسی وجہ نماز درست ہو جائے گی، لیکن سنت چھوڑنے کا گناہ ہوگا۔ تو یہاں پر جمعہ کی نماز ادا کرنے کا تالہ بند دور میں اہتمام ہوا ہے، جہاں پر لوگ اکٹھے ہوتے تھے، چند لوگ شرائط کے ساتھ جمعہ پڑھتے تھے، وہ عید کی نماز بھی وہاں ادا کر سکتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو موقع نہیں ہے یا جو تعداد بتائی گئی ہے کہ امام کے علاوہ 3 مرد ہونے چاہیے، وہ نہیں موجود ہے، تو ایسی جگہ پر فرمایا گیا کہ آپ پر عید کی نماز ضروری نہیں، اس وقت میں چاشت کی نماز سنت ہے، اس سنت نماز کو آپ پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی فرض نہیں، واجب نہیں، اختیاری چیز ہے۔ آپ کا جی چاہ رہا ہے، آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ چاشت کی نماز 2 رکعت کر کے پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت پڑھیے یا 4 رکعت پڑھیے۔ پھر ایک مسئلہ کہ کیسے عید الفطر کی نماز ادا کی جائے، تو فرمایا یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں، 2 رکعت نماز فجر کی جیسے ہم ادا کرتے ہیں، ویسے عید کی 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے۔ صرف اس میں 6 زائد تکبیر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے طریقہ ہم دیکھ لیتے ہیں، دل میں نیت کا ہونا کافی ہے، زبان سے کہنا ضروری نہیں۔ پھر بھی اگر کوئی ادا کرنا چاہتا ہے تو 2 رکعت نماز واجب عید الفطر کی 6 زائد تکبیروں کے ساتھ ادا کرتا ہوں، خاص واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف۔ یہ نیت، اس کا استحضار بھی اگر ہو رہا ہے تو کافی ہے۔ یہ کہہ کر آپ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے، باندھ لیں گے، ثنا پڑھیں گے۔ پھر یہ جو آپ نے ہاتھ باندھ کر ثنا پڑھی تھی، یہاں سے 3 زائد تکبیریں شروع ہوگی۔ ایک تکبیر آپ کہہ چکے، اب اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ یہ 2 زائد
مرتبہ آپ ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے، اور تیسری بار جو تعداد کے اعتبار سے چوتھی بار ہے، آپ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے، بغیر چھوڑے باندھ لیں گے، سورہ فاتحہ ہوگی، ضم سورہ ہوگا، رکعت مکمل ہوگی، رکعت میں آپ کھڑے ہوں گے، کھڑے ہوتے ہی آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ضم سورہ پڑھیں گے، رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں کہی جائے گی، اللہ اکبر کہہ کر آپ ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، اور پھر چوتھی بار میں بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کر آپ رکوع میں جائیں گے، رکوع سے کھڑے ہوں گے، سجدہ ہو گیا، 2 سجدے ہوں گے، نماز مکمل ہوگی، اور نماز کی تکمیل کے بعد بہت سارے حضرات نے انفرادی طور پر بھی اور مدارس نے، جمعیت نے اجتماعی طور پر بھی مختصر خطبے ارسال کیے ہیں واٹس ایپ پر اور دوسری انٹرنیٹ پر، بہت سارے چھوٹے چھوٹے خطبے آئے ہیں۔ آپ ان خطبوں میں سے جو خطبہ سہل لگ رہا ہے، آسان لگ رہا ہے، آپ ان خطبوں کو مطالعہ کر کے انہیں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ جن گاؤں کے باشندوں کو یا جن شہر کے لوگوں کو عید کی نماز ادا کرنے کا موقع نہیں ہے یا شرطوں پر وہ پورے نہیں اتر رہے، ان کے لیے فرمایا گیا کہ وہ نفل نماز ادا کر سکتے ہیں اگر جی چاہے، شکرانی کی ادا کریں چاہے چاشت کی ادا کریں۔ یہ جو طریقہ ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیں اور اس مطابق نماز ادا کرنے کی کوشش کریں، اور حکومت کی طرف سے جو شرائط بتائی گئی ان کا پاس رکھیں، ان کا لحاظ رکھیں، کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ جس کی وجہ سے آپ قانون کی گرفت میں آ جائیں، قانون توڑنے کی وجہ سے آپ پریشانی میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہماری کی جانے والی تمام عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرمائیں، بچے ہوئے ایام کی قدر کی توفیق عطا فرمائیں، اور خصوصاً عید الفطر کی رات کو عبادت کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور یہ جن حالات سے عالم گزر رہا ہے ان حالات کو سازگار فرمائے رب کریم، بڑھتے ہوئے اس وائرس کو ختم فرمائیں، صحت مند ماحول، صحت مند جسم، صحت مند اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ پورے عالم میں بسے ہوئے انسانوں کو عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ